میں نے آپ کو یہ نازک باتیں ہیں، حالانکہ ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آنے والی. ایک اللہ والے تھے، کسی علاقے میں چلے گئے، مرید ساتھ تھے. وہاں اتفاق سے چیزیں بہت سستی تھیں، ہر چیز تقریباً ایک ہی ریٹ میں مل رہی تھی، بڑی چھوٹی بہت اور مریدوں کو کھانے کو بہت ملا. انہوں نے کہا پیر صاحب یہیں رہنا ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں ہر چیز بہت سستی ملتی ہے، بڑی ہو چھوٹی ہو، بہت مزے کی چیز ہے، جگہ ہے یہاں پر کھانے پینے کو. فرمایا ایسی جگہ سے ڈرو، ایسی جگہ سے جہاں سب کا ایک ہی ریٹ ہو، وہ جگہ اچھی نہیں ہے. یہاں امتحان میں آ سکتے ہو، پکڑ میں. انہوں نے کہا نہیں جی، اب بہت کھانے کو مل رہا ہے. مثلا سمجھنے کے لیے کہوں نا، انگور مہنگے ہوتے ہیں، تربوز سستا ہوتا ہے، تو تربوز بھی اسی بھاؤ، انگور بھی اسی بھاؤ، تو ان کے لیے تو موج. ان کو منع کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں حادثہ ہوا، سارے پکڑ میں آ گئے. فرمایا تمہیں پہلے ہی کہا تھا، تمہیں اونچی. اب سوچیں، اب سوچیں. یہ میں نے کہا نا نازک باتیں ہر ایک کوئی سمجھ میں پوری طرح نہیں آنی. اسی طرح کا ایک واقعہ اور کتابوں میں ہے. ایک بزرگ اسی طرح سفر کرتے ہوئے ایک مسجد میں رکے ہوئے تھے. وہ مسجد میں رکے ہوئے پڑوس کے گھر میں چوری ہوئی. چور جو اب چوری کر کے بھاگنے لگا تو پیچھے لوگ جاگ گئے، اس کو پکڑنے نکلے. چونکہ دیوار مسجد کی ساتھ تھی، وہ مسجد میں کودا. کود کے وہ ادھر ادھر ہوا. یہ اس وقت رات کے ٹائم نماز پڑھ رہے تھے نیک آدمی. انہوں نے ان کو ہی پکڑ لیا. اچھا چوری کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پکڑ لیا. حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی، پکڑ لیا. صبح کوتوال کے سامنے پیش کیا، جی ہم نے ان کو پکڑا، مسجد میں کودے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر چوری کر کے بھاگے. وہ چور حالانکہ دوسرا تھا، ان کو پکڑ لیا گیا. وہ نتیجے میں پتا چلا کہ جی قتل ہو گیا تھا. کوتوال نے حکم دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو اونچی پھانسی دے دی جائے. انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا. وہ ایک آدمی ساتھ تھا اس علاقے میں، جاننے والا کوئی ان کا. وہ آیا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ بڑے نیک آدمی ہیں، نہ آپ نے چوری کی نہ قتل کیا، پھر یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا میں نے بھی پوچھا تھا رب سے، میں نے بھی پوچھا تھا رب سے کہ یا اللہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، پھر اتنی بڑی سزا. تو مجھے بتایا گیا کہ مجھ سے فلاں موقع پر ایک جانور مارا گیا تھا، مجھ سے ایک جانور مارا گیا تھا. فرمایا یہ اس کی سزا. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ناحق ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں تو لوگ روز بندے مار رہے ہیں جان بوجھ کر، پھر کیا سمجھتے ہیں سیدھا جنت میں جائیں گے؟ تو یہ میں نے صرف سمجھنے کے لیے تھوڑی سی نازک باتیں سنائیں تاکہ ہم سبق سیکھیں اور پہچانیں اپنے آپ کو. یہ دنیا ہے. کہنے والوں نے کہا نا، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جنہوں نے یہاں دل لگایا ان سے دنیا نے کوئی وفا کی؟ یہاں رہ سکے؟ وہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، مگر کوئی سیکھتا. یہ خواہشوں کے بت جو اندر بن جاتے ہیں نا، ان کو گرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہچانو. خلاصہ یہ کہ دنیاوی چیزوں پر رب سے شکایت نہیں کرنی چاہیے. آپ جو چیز مانگنا چاہتے ہیں خیر مانگیں، مگر شکایت نہ. اللہ والوں کا طریقہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں ہے. شیطان نے کہا یا اللہ
تو نے ان کو بہت دیا ہوا ہے، بادشاہی بھی دی ہوئی ہے، اولاد بھی بہت ہے، مال بھی بہت ہے، خزانے بھرے ہوئے، اس لیے یہ تیرا شکر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا بندہ ہے، ہر حال میں میرا شکر کرے، ہر حال میں۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں ذرا اپنی کارروائی کر لوں، مجھے اجازت دے، مہلت دے، میں اپنی کارروائی کر لوں، دیکھ لوں یہ کتنا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے دل اور آنکھوں پر نہیں، اس نے آ کر سب سے پہلے حضرت کے جانور جو ان کے اندر کو پھونک ماری، بیماری پڑی، وہ خادم دوڑے ہوئے، حضرت جی جانور مرا، ابھی ایک مرا، دوسرا مرا، تیسرا مرا، سینکڑوں ہزاروں۔ ادھر سے خبر آئی جی اونٹ مر گئے، گائیں مر گئیں، بکریاں مر گئیں، ادھر جی بیٹے مرنے لگ گئے، بیٹیاں مر گئیں، سارے بچے ایک ایک کر کے، ادھر سارے جانور، ادھر معلوم ہوا جی بلڈنگ گر گئی، یکا یک بادشاہی یوں چٹکی میں جناب جا رہے، سب کے سب۔ قوم نے کہہ دیا ان سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، لوگ تو فوراً بدگمانی کرتے، ان سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، خدا ناراض ہو گیا، اس نے ان کو اس طرح کر دیا۔ حضرت کے جسم میں پھونک اس نے مار دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی تھی، جیسا کتابوں میں آپ کو تکلیف ہو گئی، انہوں نے کہا ان کو نکالو، ان کی وجہ سے دوسرے بیمار نہ ہو جائیں، یہ وائرس پھیل نہ جائے۔ حضرت کو بستی سے باہر نکال دیا، بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، ملازم سب ختم، دوسرے چلے گئے۔ کہاں کل تک بادشاہ تھے، آج کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی، وہاں بیٹھ گئے۔ بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ کام کاج کرتی، کھانا کو ملتا لے جاتی، حضرت کو بھی کھلاتی۔ ایک دن بیوی کے منہ سے نکل گیا، حضرت جی تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ تکلیف کے دن، تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ ہمیں آ جائے نا جی، کب تکلیف جائے گی جی، کب اچھے ہوں گے ہم، کب بہتری ہوگی؟ ان کے منہ سے نکل گیا۔ فرمایا یہ بتاؤ بادشاہی کتنا عرصہ کی؟ اس نے کہا جی 80 سال۔ فرمایا تکلیف آئے کتنے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی 8 سال۔ تو فرمایا ابھی تو 10% بھی نہیں ہوا، ابھی سے ہی گھبرا گئے۔ 80 سال خوشی کے ملے، 80 سال تکلیف کے ہوتے تو پھر تم کہتی کہ برابر ہو گئے۔ شکایت کرنی، شکایت کرنی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے آپ کے منہ سے ایک مرتبہ آہ نکل گئی، آہ جس کو اردو میں آپ ہائے کہتے ہیں، منہ سے نکل گئی۔ اللہ نے فرمایا ایوب ہماری محبت کا دعویٰ اور ہائے کرتے ہیں؟ عرض کی مولا ہائے اس لیے نہیں کی ہے کہ کوئی شکایت ہے، صرف یہ کہ میری تکلیف میرے دل پر، زبان پر اثر کر رہی ہے، مولا اس زبان سے تجھے یاد کرتا ہوں، یہ ختم ہو گئی تو کیسے یاد کروں گا۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پتن شریف والے، آپ نے کتنا عرصہ جنگلوں میں گزارا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس طرح بیٹھے ہوتے جانور سمجھتے کہ مردہ ہیں، وہ پرندے آ کے آپ کا گوشت نوچتے، اس طرح بیٹھے ہوئے، حرکت کوئی نہیں، تو جانور کیا سمجھتے یہ مردہ ہیں۔ یہ پرندوں کی عادت ہوتی ہے کچھ کھانے کو ملے شور کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ۔ تو آپ کا وہ بڑا مشہور دوہا، کوے تھے نوچ رہے تھے اور ساتھ میں شور مچا رہے تھے، تو بابا صاحب کا کہا ہوا وہ شعر ان کی زبان میں آج تک بڑا مشہور، کاگا کاگا نہ کرو جی بر کھائیو ماس، دو نین ہمارے چھوڑ دیو ہمیں پیا ملن کی آس۔ اور میں شور نہ کرو، جتنا میرا گوشت کھانا ہے کھاؤ، آنکھیں چھوڑ دینا، میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان، انہوں نے کبھی شکایت اونچی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن عساکر میں روایت موجود، پہلے بھی آپ کو سنائی ہوگی ضرور۔
3 दिन का फाका हो गया, लख लुटाने वाले, लख जो आता उसको लाखों देने वाले, इत्तफाक 3 दिन का फाका हो गया। घर की जो मुलाजमा थी ना, वो अपना जेवर इतनी सी पोटली वो लेके आ गई, हजरत जी ये मेरे पास थोड़ा सा सोना है, ये गिरवी रखवा दें कहीं और थोड़ा सा कोई खाने पीने को ले आए, 3 दिन हो गए, फाका हो गया है, तो जब आप पैसे होंगे छुड़ा के मुझे दे दीजिएगा। हजरत साहब घर में अपने फर्श पर खड़े हुए, वो लाई पोटली, आपने जमीन को ठोकर मारी। क्या मारी? पांव से ठोकर मारी, सारी जमीन सोना बन गई। फरमाया तू क्या समझती है, तू क्या समझती है? अरे दुनिया तो हमारी ठोकरों में है, हम तो रब की रजा पर राजी है। अल्लाह और आज हमारा क्या हाल, हमें सोचना चाहिए। कुछ अच्छा हो गया, ओहो हो जी इस्लाम जिंदाबाद, और जरा सी हुई हो जी मुसलमानों पर मुसीबत, तो याद रखना इम्तिहान भी होते हैं, कभी दर्जे बढ़ाए जाते हैं, कभी सज़ा होती है, कभी तकलीफ से गुजार कर आपको ज़्यादा शान वाला बनाया जाता है। तो जो जांच के वक्त ज़रा सी तकलीफ पर फौरन मुंह फेरे, तो उसके लिए दुनिया व आखिरत का घाटा, नुकसान होता है। कामयाब कौन है? जो अल्लाह ताला का शुक्र करे और ईमान पर डटा रहे, ईमान पर ऊंची